ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آپ کے پانچواں مرحلہ اب اللہ رب العالمین نے کہا الطلاق مرتان، اب 2 طلاق دینی ہوگی، 2 بار میں، 1 بار میں نہیں، خبردار. یہ مرحلہ پہلی بار تو اس کے بعد آپ طلاق دیجئے. ایسی طلاق میں بیگم آپ کے یہاں ہو، بیوی آپ کے گھر میں ہوں، آپ ان کے خرچہ چلاتے ہوں، ان کا خرچ پوشاک آپ دیتے ہوں، علاج آپ کرتے ہوں، ان کو آپ گھر میں رکھیں، آپ اس طہر میں طلاق دیں جس طہر میں بیوی سے نہ ملا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذا طلق یا ایھا النبی اذا طلقتموهن فطلقوهن لعدتهن. اے نبی آپ کو بھی طلاق کی نوبت آ جائے، خبردار جب مرضی اپنا فائرنگ نہیں کیجیے. ہم جاہل مسلمان اپنی فائرنگ جب چاہیں چلا دیتے ہیں. خبردار طہر میں طلاق دیں، طہر بولتے ہیں وضو کیجیے آپ کے منزلی کو، اس کے بعد جو پاکی آتی ہے اس پاکی میں طلاق دیں. جس پاکی میں میاں بیوی کی جو ہے ملن نہ ہو اس پاکی میں طلاق دینا ہے. اگر ماں کا اس طرح برداشت کر کے چلے گا. یہ شریعت کی تعلیم. اس تعلیم پہ اگر ہم آپ چلیں، سارے مسلمان چلنے کی کوشش کریں، ہم اہل حدیث نام کی شریعت پر اگر چلیں، حدیث کی اس نمونے پر اگر چلیں گے، اللہ کی قسم ایسی طلاق شاید پوری دنیا میں تلاش کر کے ایک بھی نہیں مل پائے گی جو ایسی طلاق دے. ٹھیک ہے، آپ نے 1 طلاق دی کب؟ اور کی طہر میں، پاکی میں، جس میں آپ نہ ملے ہوں، اس کے باوجود بھی آپ ان کو گھر سے نہ نکالیں. آپ کے یہاں رہنے کا حق ہے. رب نے آپ کا گھر بیوی کا گھر بتایا ہے. وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، ان کو اپنے گھر سے نہ نکالو جب تک عدت میں ہے، آپ کی بیوی ہے. آپ اگر عدت کے اندر مر جاتے ہو، سارے علماء میراث نے کہا ہے آپ کی سمپتی کا حقدار ہے جب تک وہ عدت میں ہے. اس لیے آپ کے گھر میں بھی رہے گی، اس کو نکالنے کا حق نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر جاہل سے جاہل، پڑھے لکھے سے پڑھے لکھے پہلے گھر سے بھگاتی ہے بیوی کو، پھر طلاق کی فائرنگ کرتا ہے. ہم شریعت کی شرح سے مخالفت کرتے ہیں، اس لیے ہمارے سماج میں طلاق زیادہ پڑتی ہے. محترم بھائی اور دوستو، اگر ہم شریعت کی اس سکھائی ہوئی تعلیم پر اگر ہم اس طرح سے اپنے معاشرے کا حل نکالیں، زوجین کی مسئلے کو حل نکالیں، انشاءاللہ طلاق بہت کم پڑے گی، بہت کم پڑے گی. ساز و نادر انشاءاللہ مسئلہ خود بخود حل ہوتا جائے گا. لیکن ہمیں چاہیے صبر و تحمل. اس سے پہلے رب العالمین نے شوہروں کو تاکید کی ہے، دیکھو بیوی کے ایک غلطی پہ فوراً ناراض ہو نہ جانا. اگر ان کے اندر ایک غلطی دیکھو تو ان کے اندر ہزاروں گن ہے، تم خوش ہو جاؤ گے، راضی ہو جاؤ گے. اس لیے شوہروں کے اندر صبر و تحمل ہونا چاہیے. محترم بھائی اور دوستو، یہ کئی مراحل ہیں شریعت کے سکھائے ہوئے. آپ 1 طلاق دیں گے، 5 مرحلے کے بعد تو آپ کے گھر میں بیوی رہے گی، آپ کے سامنے نہائے گی، آپ کے ساتھ کمرے میں سوئے گی، آپ کے ساتھ کھائے گی، پیے گی. یقیناً 3 ماہ کے اندر میاں بیوی کے درمیان مل ملاپ ہو جائے گا، جو رب العالمین کا منشا ہے. گھر کو اجاڑنا نہیں چاہتا ہے. انشاءاللہ ہم بھی اگر اس طرح عمل کریں گے، ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی کے اندر طلاق کا موضوع خود بخود کم ہو جائے گا. قرآن کی تعلیم میں اتنی برکت ہے. اگر ہم شریعت پر عمل کریں، رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو، خاص کر ہم اہل حدیثوں کو، قرآن حدیث کی تعلیمات پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے اندر ساری بیماریاں اور آج کے موضوع جو طلاق کا موضوع ہے یہ بھی آٹومیٹک کم ہو، اور ہم انشاءاللہ خوشی خوشی زندگی گزاریں، بابرکت زندگی گزاریں، امن و شانتی کی زندگی گزاریں. ہماری آنے والے نسل کا ذہن بھی صاف ہو. رب العالمین سب کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.